فری لانسنگ شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، میرا نام بلاول حسن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزائن یاز یوٹیوب چینل۔ فری لانسنگ کورس کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فری لانسنگ کے فائدے اور نقصانات کیا کیا ہیں۔ آگے جانے سے پہلے یہاں سے اس سیٹنگ پہ کلک کر کے پلے بیک سپیڈ کو تھوڑا سا انکریز کر دیں تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچ جائے اور آپ کو پوری بات کی سمجھ بھی آ جائے۔ سب سے پہلے ہم اس کے فائدے کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایڈوانٹیجز آف فری لانسنگ۔ سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ایک اسکل سیکھنی ہے، اسکل سیکھنے کے بعد آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہو تو آپ فری لانسنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ایون اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر نہیں ہے پھر بھی آپ موبائل کے ذریعے بھی ایسی اسکلز ہیں جو سیکھ کے آپ فری لانسنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا فائدہ کہ اس میں فلیکسیبل آورز ہوتے ہیں، آپ جب چاہیں کام کر سکتے ہیں اور اپنے مطابق آپ کام کرنے کے جو گھنٹے ہیں وہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے گھنٹے کام کرنا ہے۔ ٹوٹلی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ، آپ اپنی مرضی کی جاب سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو جس طرح کا کام کرنا ہے جو آپ کو پسند ہو آپ اس طرح کی جاب پہ اپلائی کریں گے۔ اپلائی کرنے کے بعد اگر آپ وہ جاب ون کر جاتے ہیں، کلائنٹ آپ کو ہائر کر لیتا ہے تو آپ نے وہی کام کرنا ہے۔ اگلا فائدہ یہ ہے کہ آپ جہاں مرضی چاہیں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، آپ جس مرضی کنٹری میں ہوں، آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ ہونا چاہیے، آپ کے پاس اپنا لیپ ٹاپ یا پھر موبائل ہونا چاہیے جہاں سے آپ اپنی سروسز جو ہے وہ کلائنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں، تو دین آپ جہاں مرضی بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی آفس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں کلائنٹ آپ کا باس ہوتا ہے، یعنی کہ کمپنی کا اونر، یا بیچ میں کوئی تیسرا بندہ نہیں ہوتا جس کو آپ نے جواب دہ ہونا ہو۔ آپ ڈائریکٹلی کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کلائنٹ آپ کو پروجیکٹ دیتا ہے، ہائر کرتا ہے، جتنی بھی کمیونیکیشن ہے وہ آپ ڈائریکٹ اپنے کلائنٹ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے۔ اگلا فائدہ کہ اس میں کوئی ارننگ کی لمٹ نہیں ہے، آپ جتنے مرضی چاہیں پیسے کما سکتے ہیں۔ جاب کے اندر ایک فکسڈ ارننگ ہوتی ہے، فکسڈ ایک سیلری ہوتی ہے آپ کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز آف فری لانسنگ، یا فری لانسنگ کے جو نقصانات ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اس میں جو ارننگ ہے وہ بہت لیٹ شروع ہوتی ہے۔ اس میں اگر آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے، اس کے بعد سروسز کو لسٹ کیا ہے، آپ اپنا پورٹ فولیو اچھا بناتے ہیں، اگر آپ کا پورٹ فولیو اچھا بھی ہے پھر بھی آپ کو فرسٹ آرڈر لینے میں یا فری لانسنگ کو سٹارٹ کرنے میں، ارننگ شروع ہونے میں کافی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ جبکہ جاب میں یہ ہوتا ہے کہ جاب کے اندر آپ جیسے ہی کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس منتھ کے اینڈ پہ مجھے اتنی سیلری ملنی ہی ملنی ہے، تو اس میں ایک طرح سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ اب اگر ارننگ آنا سٹارٹ ہو جائے تو اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ کی جو ارننگ ہے وہ سٹیبل ہوگی، یعنی کہ اگر آپ نے ایک مہینے $500 کمائے ہیں تو اگلے مہینے بھی آپ نے $500 کمانے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے اگلے مہینے آپ $1000 کمائیں، ہو سکتا ہے آپ اگلے مہینے $0 کمائیں، تو اس میں کوئی سٹیبل انکم نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کب آپ کو آرڈر ملے کب نہ ملے۔ اب اگر آپ کی فری لانسنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، آپ کو لمبا عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے، تو پھر آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ آپ کو کچھ ہیلتھ ایشوز بھی فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ چونکہ فری لانسنگ ہم کرتے ہیں تو پورا دن یا پوری رات آپ نے لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھے رہنا ہے، ایک مستقل چیز کو استعمال کرنا اور اسکرین کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اور آپ نے بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے چیئر پہ، تو آپ کا بیک پین کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسئلے ہیں جو آپ کے ہیلتھ کے ساتھ، صحت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تو فری لانسنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہ بھی دماغ میں رکھنا ہوتا ہے۔ اب اس سے بچنے کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں پراپر، اور جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں یہ ہے کہ آپ آدھے گھنٹے کے بعد مستقل کام کرنے کے بعد آپ 5-10 منٹ واک کر لیں، یا کوئی اور دیگر ایکٹیویٹیز اسکرین سے ہٹ کے آپ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی پرفارم کریں۔ اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سے کام سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے فری لانسنگ کرنی ہے، فری لانسنگ کر رہی ہیں، تو کوشش کریں ڈیلی آپ 1 گھنٹہ، یا 1 گھنٹہ اگر مشکل ہے تو کم از کم آدھے گھنٹے کی جو واک ہے وہ لازمی آپ کریں۔ اس کے بعد فری لانسنگ کے اندر اسکیم بہت ہوتے ہیں۔ ایسے کلائنٹ ملتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کلائنٹ ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ اندر سے دھوکے باز یا فراڈ نکلتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں کلائنٹس جو آپ کو انیشیل پیمنٹ ڈپازٹ کرنے کا بولتے ہیں، یا آپ کو بولتے ہیں کہ آپ ٹیلی گرام پہ آ جائیں، یا ڈفرینٹ جو سوشل میڈیا ہے وہاں پہ آپ کو لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے جو کلائنٹس ہیں وہ موسٹلی اسکیم ہوتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے پیمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، کلائنٹ بعض اوقات کام کروا کے بھاگ جاتا ہے، آرڈر کینسل ہو جاتا ہے۔ اب بہت سارے اسکیمز ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو آگے ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ آپ نے ان اسکیم سے بچنا کس طرح سے ہے۔ آرڈر کینسلیشن کے ایشوز ہوتے ہیں، آپ نے کام کمپلیٹ کیا، کلائنٹ کہتا ہے مجھے کام پسند نہیں آیا، تو آپ نے جتنے گھنٹے کام کیا ہے، جتنے دن کام کیا ہے، وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں، اور کلائنٹ پیمنٹ ریفنڈ کروا کے یا آرڈر کینسل کروا کے کلائنٹ چلا جاتا ہے، اور آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع ہوتی ہے۔ ویسے ایک طرح سے اس کو ضائع ہم پیسوں کے بارے سے سمجھیں گے کہ ضائع ہو گیا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ جو آپ نے کام کیا وہ آپ کا پورٹ فولیو بن گیا، یا آپ کے کم از کم آپ کو
وہ آپ کے ایکسپیرینس میں وہ چیز ایڈ ہوگی. اس کے علاوہ پروفائل بین کے ایشوز ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے فری لینسرز ہیں جنہوں نے کئی سال محنت کی ہوتی ہے, ایک پروفائل کو بلڈ کیا ہوتا ہے, اس پہ اچھے خاصے ریویوز ہوتے ہیں, اچھی خاصی اس کی ارننگ ہوتی ہے, اور وہ پروفائل ایک ٹائم پہ آ کے فائور والے یا پر والے یا کوئی بھی فری لینسنگ پلیٹ فارم اس کو بین کر دیتا ہے. اب اس کے بین ہونے کے پیچھے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں. تو اب یہ پروفائل بین ہونے سے بچانا کیسے, یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا ویڈیوز کے اندر. آپ نے ایک پلیٹ فارم پہ تکیہ کر کے نہیں بیٹھنا, ایک پلیٹ فارم پہ ریلائی نہیں کرنا. آپ ملٹیپل پلیٹ فارم کو یوز کریں گے, ساتھ ساتھ اپنی جو سوشل میڈیا پہ اپنی جو آئیڈینٹی ہے وہ لازمی آپ لوگ بنائیں گے, تاکہ اگر ایک جگہ سے کام ملنا بند ہو جائے تو آپ کو دوسرے آپ کے راستے لازمی کھلے ہونے چاہیے. اگلا نقصان یہ ہے کہ ورک لائف بیلنس نہیں رہتا آپ کا. جو آپ نے کام کب کرنا ہے, فیملی کو ٹائم کب دینا ہے, کتنے گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے, کیونکہ جب کلائنٹ آپ کو میسیج کرے گا تو فوراً آپ نے اس کا رپلائی کرنا ہوتا ہے. کلائنٹ کہتا ہے کہ مجھے اتنے گھنٹے میں کام چاہیے, تو آپ نے اتنے گھنٹے میں کام کر کے دینا, آپ کو وہ کام کر کے دینا پڑے گا. تو اس دوران جو باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پرفارم نہیں کر سکتے, تو اس میں جو بیلنس ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جاب میں جو ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اتنے گھنٹے میں نے جاب کرنا ہے, اتنے گھنٹے میں نے یہ والی ایکٹیویٹی کرنی ہے. لاسٹ جو نقصان ہے فری لینسنگ کا, ویسے نقصان زیادہ یہ ایک چیلنجنگ ایک چیز ہے کہ اس میں کمپٹیشن اب بہت زیادہ ہو چکا ہے. جو لوگ آج سے فری لینسنگ کرنا شروع کر رہے ہیں یا آگے آنے والے دنوں میں اسٹارٹ کریں گے, تو آپ یہ چیز نوٹ کریں گے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی پروفائل ہی اپروو نہیں ہوگی. کہ موسٹلی ہم جو کیٹیگریز جس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم جو یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھ کے ہم فری لینسنگ شروع کرتے ہیں, ان ویڈیوز کو دیکھ کے بہت سارے لوگ پہلے سے ہی کام سٹارٹ کر چکے ہیں. اب لاکھوں کے حساب سے فری لینسر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں فری لینسنگ پلیٹ فارم کے اوپر. تو اگر آپ نے فری لینسنگ پلیٹ فارم پہ آنا ہے, کوشش کریں نیو ٹرینڈنگ جو سکلز ہیں, آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے, اس کو سیکھیں. ڈفرینٹ جو لینگویجز ہیں پروگرامنگ کی وہ آپ سیکھیں. کوئی ایسی اسکل ہو جو ذرا یونیک ہو اور جو ٹرینڈنگ کے اندر ہو, وہ سیکھ کر آئیں, پھر اپنا اکاؤنٹ بنائیں. یہ تھے فری لینسنگ کے فائدے اور نقصانات. یہ فری لینسنگ کا کمپلیٹ کورس ہے. اس میں آپ کو میں نے ہر چیز اکاؤنٹ کریٹ کرنا, فائور کا, اپ ورک کا, پیمنٹ سیٹ اپ کیسے کرنی ہے. مزید اگر آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک کر سکتے ہیں.